ماریشیس جی، اس کے علاوہ ایم ایس پروجیکٹ مینجمنٹ انہوں نے کیا ہے کامسیٹ یونیورسٹی سے، اور ایم بی اے ایچ آر کامسیٹ سے ہے، اور بی بی اے سرحد یونیورسٹی سے انہوں نے کیا ہے. سو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج یو ٹائم پروگرام میں ڈاکٹر حسن ہمارے درمیان میں موجود ہیں. سو ڈاکٹر صاحب، ہم آج آپ کو یو ٹائم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ. آپ کی ٹیم کا جی دعوت دینے کے لیے بہت شکریہ. آئی ہوپ اس سیشن کا عوام کو بھی فائدہ ہو اور لیٹس سی کہ کیا انٹریکشن ہوتا ہے. ہماری جو یوتھ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیلنجز اس سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کی وجہ ہے؟ چیلنجز پہ بھی ہم بات کریں، لیکن سب سے پہلے جو اس کی جڑ ہے، ڈیفینیٹلی چیلنجز سے تو ہم معمولی نہیں ہوتے، لیکن اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو یہاں پہ ایک مسئلہ میں نے بہت زیادہ نوٹس کیا ہے، اور میرے خیال سے اگر ہماری یوتھ اس پہ اگر تھوڑی سی کنسنٹریٹ کرے تو ماشاء اللہ سے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے جی وہ ٹارگیٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، یعنی کہ اپنی کی لائف میں کوئی گولز نہیں ہے کہ جی میں نے یہ اچیو کرنا ہے. میں ابھی 2022 چل رہا ہے، 2025 میں یہاں پہنچ جاؤں گا، 2030 کا میرا یہ پلان ہے. اگر آپ لائف کو گول لیس رکھیں گے اور کوئی اپنا ٹارگیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ بس چلتے جائیں گے اور اچانک کہیں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ سوچیں گے یار میں یہاں کیسے آگے کھڑا ہو گیا اور میری یہ سچویشن کیسے پیدا ہوئی. اگر آپ نے لائف میں کسی جگہ پہنچنا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہے تو آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہے، اس کو اس ڈائریکشن میں مڑنا ہے، اس روڈ پہ چڑھنا ہے جو اسلام آباد جاتی ہے. آپ رینڈم کسی سڑک پہ چڑھ جائیں اور اندازہ کریں کہ شاید اسلام آباد پہنچے تو کبھی بھی اسلام آباد نہیں پہنچ پائے گی. یا جتنے پرسنٹ امکانات اس کے اسلام آباد پہنچنے کے ہیں اتنے ہی پرسنٹ امکانات آپ کا بھی گول اچیو کرنے کے ہیں. تو پہلی چیز جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی خاص ٹارگیٹ ہو، آپ نے کوئی لائف میں گول بنایا ہو تو تبھی آپ کسی نتیجے پہ پہنچ پائیں گے، ورنہ آپ کی لائف جو ہے ڈی ٹریک ہی رہے گی ہمیشہ. کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کہاں پہ کمزوری ہے؟ کیا تعلیمی اداروں میں یہ کمزوری ہے، یا پھر اپرچونیٹیز نہیں ہے، یا اویئرنیس نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جی جتنی اپرچونیٹیز اس لینڈ میں موجود ہیں، اتنی اپرچونیٹی میں نے دنیا کے بہت ممالک کا چکر لگایا ہے، اتنی اپرچونیٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمیں اگر فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک دکان ہے جہاں سے کوئی چیز ملتی ہے، اور آپ اس دکان پہ کبھی جائیں نہ اور کہیں جی یہاں سے کوئی چیز ہی نہیں ملتی، تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے. اپرچونیٹیز کا یہاں انبار ہے، آپ کو صرف اس اپرچونیٹی کا نالج ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری یونیورسٹی میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی میں نے فار ایگزامپل میں کوئی فارن ٹرپ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. کتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں جو کہ وہ اویل کر سکتے ہیں. ایک سیمسٹر جا کے ایکسچینج پروگرام میں فورن میں اپلائی کر کے آ سکتے ہیں، وہاں کا ایکسپوجر لے کے واپس آ سکتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کا امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگ میں بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپرچونیٹی اویل کرنے والے ہمیں نہیں مل رہے ہوتے، یعنی کہ وہ اپرچونیٹیز بالکل موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ کینڈیڈیٹس ہی نہیں مل رہے ہوتے جو اس کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہر کام سفارش پہ ہوگا، یا میرے انکل کر دیں گے میرا کوئی کام، میں نے خود کچھ نہیں کرنا، سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کو خود ہمت باندھنی پڑتی ہے کہ یار میں نے فلاں کام کرنا ہے. ابھی میں سیکنڈ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 5th سیمسٹر تک ایٹ لیسٹ ایک فار ایگزامپل سیمسٹر میں نے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں جا کر ایکسچینج پروگرام میں پڑھنا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں وہ کون کون سے آفیسز ہیں جو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی فارن کی یونیورسٹی سے رابطہ کریں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے، اس میں آپ کو یونیورسٹی فیسیلیٹیٹ کریں گی. لیکن میں آپ کو یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی لاکھوں اپرچونیٹیز موجود ہیں انٹرنشپس کی صورت میں، فارن ایکسچینج کی صورت میں، جابس کی صورت میں، جس کو بچے ایکسپلور ہی نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ ہم کمفرٹ کا عادی ہیں. ہمارا خیال ہے کہ جی ہم بس یونیورسٹی جائیں، واپس گھر آئیں، کوئی کام نہ کریں تو بس سارے کام خود ہی ہوتے رہیں. اس میں بہت بڑا رول جو انفارچونیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چونکہ کمفرٹ دینے میں بلیو کرتے ہیں تو ہم ان کو لائف کی وہ سختیاں نہیں دیکھنے دیتے جو اگر وہ تھوڑی سی دیکھ لیں تو وہ بہتر آدمی بن سکیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں، آپ فارن کنٹریز میں جائیں، آپ کا ملک کا صدر بھی ہوگا تو اس کا بیٹا بیٹی شام کو پیزا ہٹ میں کام کرے گا، میکڈونلڈس میں کام کرے گا، وہ سختیاں اٹھائے گا جو اس پریزیڈنٹ نے اپنی جوانی کے زمانے میں اٹھائی ہیں. تو تبھی وہ اس ٹریک پہ آئے گا. اگر وہ لگژری لائف کا عادی ہو جائے گا اور اس کا خیال ہوگا جی میں کوئی کام نہ کروں، تو جب کام کی باری آئے گی تو اس سے کوئی کام نہیں ہوگا. آپ اس سے 1 گھنٹہ کام کرا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تھک جائے گا، وہ گھنٹے کے بعد کام نہیں کر سکے گا. ابھی ریسنٹلی ہماری یونیورسٹی میں ایک امریکہ سے صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہمارا اپنا ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہوا ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں چھپتا پھر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کی ایج 82 ایئرز ہے اور میں نے زندگی میں ایک مومنٹ نہیں دیکھا کہ یہ بیٹھا ہوا بندہ اور جس کو کہتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں.
کہ وہ پائلٹ بندہ ہے, وہ کبھی جو فلائنگ کر کے آتا ہے, کچھ نہیں بچہ تو جہاز پہ کپڑا مارنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ لائف اسٹرگل سے اس نے اسٹارٹ کی ہے. اس نے ان اپرچونیٹیز کو اس کو گود میں ایسے اسپون فیڈ ہو کے نہیں ملی, اسٹرگل کر کے لی ہیں. اور لائف میں نے جو پہلے بات کی تھی, گول تھا اس کا کہ جی میں اتنی ایج میں پائلٹ بنوں گا, اتنی ایج میں فلائنگ اسٹارٹ کروں گا, اتنی ایج میں میری اپنی کمپنی ہوگی, اتنی ایج میں میرے اتنے جہاز ہوں گے. جب وہ یہ ساری چیزیں پلان کرے گا تو وہ ہوں گی, اور اس نے پلان کیا وہ ہوئی. تو کیا ہمارا بچہ یہ چیزیں پلان کرتا ہے؟ وہ ایک پروگرام ختم کرتا ہے میٹرک کا, آٹومیٹکلی ایف ایس سی میں چلا جاتا ہے. ایف ایس سی ختم کرتا ہے, آٹومیٹکلی کسی یونیورسٹی کے پروگرام میں چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, میں ایف ایس سی کے بعد ایک بیچلرس کا پروگرام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, میں اس کے بعد کوئی جاب ڈھونڈنے نکلا ہوں, میں کیوں نکلا ہوں. آپ جاب ہی کی مثال لے لیں. ہم فار ایگزامپل میں بی بی اے کے ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, جہاں پہ بی بی اے کے بچے پڑھتے ہیں. اب ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو انٹرپرینورل اسکل سکھائی جائیں, وہ نکلیں کل کو جائیں بزنس کریں, جاب کریٹ کریں. 99% بچے یہی سوچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے ڈگری مکمل کرنی ہے اور بس ایک آسان سی جاب ڈھونڈ لینی ہے جو گھر کے پاس ہو, جہاں میں صبح جاؤں شام کو گھر آ جاؤں, بس اتنی ان کا گول ہوتا ہے. اب ان کا گول انہینس کرنا وہ ان کا ذاتی فیل ہے, وہ خود کریں گے تو گول ان کا آگے جائے گا. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں مجھے یہ کام بھی کوئی کر کے دے کہ مجھے میری لائف کی ٹارگیٹس بتائے, تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.